الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين الكاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خالق کائنات احکم الحاکمین کا صدہ شکر اور اس کے پیارے کریم آقا علیہ السلام کی نظر عنایت سے آج ہم سب کو جمعۃ المبارک کے اس عظیم شان اجتماع میں شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے امت مسلمہ کی زبوں حالی کی اسباب. کہ آج اس وقت امت ہر طرف سے مصائب و علائم کے اندر گھری ہوئی ہے. کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں، غیر مسلم ممالک تو رہے اپنی جگہ، لیکن مسلم ممالک میں سے بھی کوئی ملک اس وقت ایسا نہیں جہاں پر مسلمانوں کے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں نہ ہوں یا ان کے اوپر کفار کا ظلم و ستم نہ ہو رہا ہو. ہر طرف سے اس وقت امت مسلمہ کے اوپر ظلم و ستم کی ایک داستان رقم کی جا رہی ہے. مسلمان اس وقت گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں. جس طرح کوئی انسان کسی کے گھر سے گاجر اور مولی چرا کر اسے کاٹ دے تو کوئی وویلا کھڑا نہیں ہوتا، کوئی شور نہیں ہوتا. گھر والا بھی کہتا ہے کیا ہوا، چورائی بھی تو صرف ایک مولی ہے، اس کو کھا گیا ہے تو کیا ہو گیا. یہی حالت اس وقت امت مسلمہ کی بنی ہوئی ہے کہ مسلمانوں پر چاروں اطراف سے حملے ہو رہے ہیں. ظلم و ستم کی ایک داستان رقم کی جا رہی ہے. مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. مسلمانوں پر کون سا دنیا کا ظلم ہے جو اس وقت نہیں ہو رہا، لیکن جو حالت اس گھر والے کی ہوتی ہے جس کی مولی چوری ہوتی ہے، آج وہی حالت امت مسلمہ کے حکمرانوں کی بنی ہوئی ہے. امت مسلمہ کے حکمران بھی اس وقت وہی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، الا ماشاءاللہ ایک دو کو چھوڑ کر باقی پوری امت مسلمہ کے حکمران 57 سے زائد اسلامی ممالک. لیکن مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتا ہے.
جس انداز میں اس کا دل چاہتا ہے اسی انداز میں وہ ظلم و ستم کرتا ہے، جس لہج پر اس کا دل چاہتا ہے اسی لہج پر، جس بہانے سے اس کا دل چاہتا ہے اسی بہانے سے امت مسلمہ کے حکمران بس ایک خاموش تماشائی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ اسلامی ممالک بالخصوص وطن عزیز پاکستان جو ایک ایٹمی قوت رکھتا ہے، اگر یہ حرکت کرے تو پوری دنیا کو تباہ کر کے رکھ سکتا ہے۔ ساری صلاحیتیں رب نے عطا کی، وہ معدنیات ہوں، وہ ہتھیار ہوں، وہ معیشت کے معاملات ہوں، ہر طرف سے رب لم یزل نے اس وطن عزیز پاکستان کو نوازا، اور پھر اس کی بنیاد جو کلمہ طیبہ پر رکھی گئی، یہ وطن بنا اس مقصد کے لیے تاکہ اس ملک کے اندر مسلمان آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔ نعرہ لگایا گیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ نعرہ لگا اس وطن کے بنانے کے لیے۔ لیکن کتنی حیرت کی بات ہے، کتنی ہی تعجب کی بات ہے، اور کتنی ہی شرمندگی کی بات ہے، تقریباً 74 سال گزر چکے وطن عزیز پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن آج تک اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کو نافذ نہیں کیا جا سکا۔ الٹا مسلمانوں پر گاہے بگاہے پابندیاں لگائی جاتی ہیں، مدارس پر، مساجد پر پابندیوں کے جال بچھائے جاتے ہیں۔ کہیں یہاں کے رہنے والے مسلمان اپنی مرضی سے دین اسلام پر عمل کرنا نہ شروع کر دیں۔ یہ بھی حالیہ دنوں کے اندر ہماری قومی اسمبلی سے ایک بل پاس ہوا، جس بل کا نام بظاہر میڈیا نے، اپوزیشن نے، حزب اختلاف نے، حکومت نے یہی لگایا، منی لانڈرنگ بل ہے۔ اسے پردہ اور غلاف کون سا چاڑھا؟ منی لانڈرنگ کا۔ یہ بل منی لانڈرنگ بل ہے، لیکن اس کی آڑ کے اندر جو کھیل کھیلا گیا، جو ظلم کی انتہا کی گئی، اس کی تیسری شق اوقاف کے متعلق ہے، جس کے نزدیک اس بل کے پاس ہونے کے بعد اب کوئی بھی مسلمان کسی مسجد کو چندہ نہیں دے سکتا، کوئی بھی مسلمان کسی مدرسے کو چندہ نہیں دے سکتا، کوئی بھی مسلمان کسی بھی دینی ادارے کو، وہ مسجد ہو یا مدرسہ ہو، اس کے لیے زمین نہیں دے سکتا۔ اگر وہ دینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے اسے جا کر گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی، میں یہ ₹1,00,000 مسجد کے لیے دے رہا ہوں، اس کی اجازت دو۔ اگر اس نے دینا ہے تو پہلے اسے اپنے سارے ٹیکسز کے جو ہے وہ قوائف اور فائلیں بنوانی پڑیں گی، پھر جا کر وہ کچھ دے سکے گا۔ اگر ایسا ہو گیا کسی نے کسی بھی دینی ادارے کو، وہ مسجد ہو یا مدرسہ ہو، اس کو اگر اس نے کچھ مال دیا، زمین دی، کوئی مال دیا، بلڈنگ تیار ہو گئی، ادارہ چل رہا ہے، چاہے اسے چلتے ہوئے 10 سال گزر گئے ہوں، 20 سال گزر گئے ہوں، حکومت کو کسی وقت یاد آ گیا اس عمارت کے اندر فلاں بندے نے فنڈ دیا تھا ₹1000، لیکن اس کے ٹیکس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمارے پاس نہیں، تو گورنمنٹ نے اس بل میں لکھا ہے، گورنمنٹ فوری طور پر اس عمارت کو اپنے قبضے میں لے لے گی۔
مجھے بتائیے یہ کون سا دین اسلام ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کس پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر یہ بل پاس ہوا؟ کیا یہ وطن عزیز اس لیے بنا تھا کہ یہاں مساجد بنانے کے لیے بھی پہلے انسان کو پرمیشنیں لینی پڑیں گی؟ مسجد کے اندر چندہ دینے سے پہلے 6 7 مہینے حکومتی اداروں کے چکر لگانے پڑیں گے؟ جس آدمی کو 6 مہینے حکومتی اداروں کے چکر لگانے پڑے، مجھے بتائیے وہ کہے گا وہ 1000 ہی نہ دوں میں؟ 1000 روپے دینے کے لیے 6 مہینے حکومتی اداروں کے چکر لگاؤں؟ اور جس نے بنانا ہے اس نے بھی 100 بار سوچنا ہے، عمارت بناؤں، بلڈنگ بناؤں، ادارہ بناؤں، چلاؤں، کسی بھی وقت حکومت قبضہ کر سکتی ہے۔ اسے خیال آ جائے کسی بھی وقت پر کہ فلاں بندے نے اس میں چندہ دیا تھا، اس نے ٹیکس نہیں دیا تھا، لہذا قبضہ کرو، چاہے اس نے دیا بھی ہو، وہ آپ کو پتہ ہے پھر پاکستانی عدالتوں کا اور یہاں کے حکمرانوں کا کہ پھر کیا کچھ ہوتا ہے یہاں پر۔ یہ وطن عزیز پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر بنا، اس وطن عزیز پاکستان کے اندر دین اسلام کے ساتھ اب یہ حشر ہو رہا ہے، یہ معاملات ہو رہے ہیں، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، وہ اپوزیشن ہو یا حکمران پارٹی ہو، دونوں ملے ہوئے ہیں دین اسلام کے خلاف۔ ان کے اپنے معاملات میں اگر کرپشن میں کوئی مسئلہ بنے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، دین اسلام کے خلاف جو مرضی ہوتا رہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معذرت کے ساتھ وہ نون لیگ ہو، وہ پی پی ہو، وہ جمعیت علماء پاکستان اسلام ہو یا وہ پی ٹی آئی ہو، جتنی بھی اس وقت تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، سبھی کا ایک ہی منشور ہے، ملک کو لوٹو کھاؤ، اس میں کوئی رکاوٹ بنے تو شور کرو، اسلام کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے پابندیاں لگاؤ، اسلام کے ساتھ جو مرضی کرتے چلے جاؤ، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ آج یہ حالت جو اسلام کی بن چکی ہے، امت مسلمہ اس حالت کے اندر جو پہنچ چکی ہے، اس نہج کے اوپر جو پہنچ چکی ہے، اس کے آخر اسباب کیا ہیں؟ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہمارا دعویٰ ہے اور سچا دعویٰ ہے، الحمدللہ دین اسلام اور قرآن قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے۔ ہمارا دین اسلام نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نظام ہے، ورلڈ آرڈر ہے، پوری دنیا پر راج کرنے کے لیے آیا ہے، اور کوئی بھی قانون، کوئی بھی آئین دنیا پر تو بڑے دور کی بات ہے، ایک ملک میں بھی نافذ کرنا ہو تو اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ ملک کے ہر مسائل کا حل وہ پیش کرے، پھر وہ آئین بن سکتا ہے۔ اگر ملک کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ گیا، وہ آئین اس کا حل نہیں بتاتا تو اس آئین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا کے آئین ہیں، اس کے اندر ترامیم پھر کی جاتی ہیں کہ یہ مسئلہ آ گیا تو اب اس کے لیے یہ حل نکالا جائے، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن دین اسلام کے اندر تو کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا، اس کی زبر سے زیری تبدیل نہیں ہو سکتی، قانون بدلنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو اس دین اسلام کے لیے، قرآن کے لیے یہ چیز کا ہونا لازمی ہے کہ یہ قیامت تک کے آنے والے ہر مسئلے کا حل بھی بتائے۔ آج 1442 سال گزر چکے، اس کے باوجود الحمدللہ ہمارے رب نے ہمیں وہ آئین عطا کیا ہے، وہ نظام عطا کیا ہے، وہ حبیب عطا کیا ہے، وہ آئین ہو یا شارح آئین ہو، یعنی پیارے کریم آقا علیہ السلام دونوں نے، قرآن و حدیث نے ہمارے ہر مسئلے کا حل ہمیں بتایا ہے۔ یہ مسئلہ ہو، اس کی وجوہات یہ ہوں گی
اس کا حل یہ ہے، یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے، اس کی وجوہات یہ ہوں گی، اس کا حل یہ ہے۔ ہر مسئلے کا حل، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ گھر کے لیول کا ہو، محلے کے لیول کا ہو، ملک کے لیول کا ہو، یہ دنیاوی لیول کا ہو، پوری دنیا کے حساب سے ہو، میرے رب کے قرآن نے ہر چیز بتائی ہے، وجوہات بھی بتائیں، اس کا حل بھی بتایا۔ آگے انسان کی اپنی مرضی ہے، مسلمان کی اپنی مرضی ہے، اس قرآن کو کھولے یا نہ کھولے، اس کو پڑھے یا نہ پڑھے، اس کی اپنی آرزو اور خواہش ہے۔ آج جب ہم نے شاعر نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ارے ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ فقط مسلمان تھے، میرے آقا کے صحابہ ہوں، وہ تابعین ہوں، وہ تبع تابعین ہوں، اس کے بعد کا زمانہ ہو، وہ فقط مسلمان، آقا کے نام پر جانیں فدا کرنے والے، ان کا نام سن کر کفار لرز جایا کرتے تھے۔ اسلام کی دھاک تھی، رعب تھا، دبدبا تھا، کسی کو جرت نہ ہوتی تھی کسی مسلمان کے خلاف ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، مسلمان کے خلاف انہیں زبان بھی کھولنی ہوتی تو 100 بار سوچتے تھے بڑھے گا کیا، مسلمان کے خلاف زبان کھول رہے ہیں، کیا وجہ بنی؟ ایک طرف وہ تھے ان کے خلاف بات کرنے سے پہلے بھی کفر 100 بار سوچا کرتا تھا، آج انہی مسلمانوں کو اپنے ہی مسلمان گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے، مسلم ممالک پر کفار چڑھ دوڑے ہیں اور گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے امت مسلمہ کو۔ آخر وجہ کیا بنی؟ وجہ یہی بنی کہ ہم نے قرآن کو کھولنا چھوڑ دیا، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو صرف ایک طوطے کی طرح، جس طرح طوطے کو کوئی چیز رٹا دی جائے وہ پڑھتا رہتا ہے، میاں مٹھو چوری کھائے گا، وہ کہتا ہے کھائے گا، اب اسے نہیں پتا طوطے کو میں کہہ کیا رہا ہوں، اس طوطے کو سورۃ اخلاص یاد کرا دی جائے، یہ بھی ایک عجب المیہ ہے۔ آج وطن عزیز پاکستان میں بیٹھنے والے حکمران وہ ذرا، آج طوطے کو تو سورۃ اخلاص آتی ہے لیکن سبحان اللہ جو ہمارے حکمران ہیں انہیں سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی، سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی انہیں، ایسے حکمران ہم نے اپنے اوپر مسلط کر رکھے ہیں۔ تو مجھے بتائیے جسے دیکھ کر سورۃ اخلاص بغیر ترجمے کے نہ آتی ہو وہ وطن کو چلائے گا کیسے؟ وہ قرآن کو کھول کر وہاں سے اس کے مسائل کا حل نکالے گا کیسے؟ جسے دیکھ کر اسے ہی پڑھنا نہیں آتا وہ مسائل کہاں سے بیان کرے گا؟ وہ حل یہاں سے کیسے نکالے گا؟ اس کے اندر یہ صلاحیتیں کہاں سے آئیں گی جسے دیکھ کر ہی پڑھنا نہیں آتا؟ رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن کہتا ہے، 4واں پارہ ہے، فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، فرمایا حبیب ہم نے تمہاری امت کو یہ اعزاز کسی امت کو عطا نہیں کیا، صرف تیری امت کو یہ اعزاز عطا کر رہا ہوں۔ کیا اعزاز ہے؟ فرمایا اسے تمام امتوں پر، تمام امتوں میں ہمارے دادا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام بھی آتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی آتے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ بھی آتے ہیں، حضرت ادریس بھی آتے ہیں، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب بھی آتے ہیں، سارے انبیاء کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، سب کی امتیں آئیں، سب کو رب نے نوازا، اور جو نوازا پھر بنی اسرائیل کو، جو یہودیت و عیسائیت کو جو نوازا، قرآن بھی اس کا شاہد ہے، ویسا پھر رب نے کسی اور امت کو نہیں نوازا، بنی اسرائیلیوں کو انبیاء کی اولاد قرار دیا رب کے قرآن نے، لیکن رب کہتا ہے، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا اے حبیب کی امت، اے امت مصطفی،
اے میرے حبیب کا کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہونے والوں، تم اگرچہ نبیوں کی اولاد بھی نہیں ہو، روح اللہ کی امت بھی نہیں ہو، کلیم اللہ کی امت بھی نہیں ہو، صفی اللہ کی امت بھی نہیں ہو، کہاں تمہارے وہ اعزاز نہیں؟ ان کی عمریں بھی بڑی لمبی لمبی ہوتی تھیں۔ حضرت نوح علیہ نبی جینا علیہ السلام نے تو فقط تبلیغ 950 سال کی، آج تو بمشکل سے ہم میں سے کسی کی عمر 90 سال تک پہنچتی ہے۔ کہاں 90 سال، 100 سال، کوئی زیادہ جمپ لگائے گا 100 سال، 110 سال تک، ورنہ آج کل کی جو ایوریج چل رہی ہے تو تقریباً 60 سے 70 سال چل رہی ہے ایوریج۔ اندازہ لگائیں کہاں انہوں نے 9 سال عبادتیں کی، ریاضتیں کی، اور کہاں یہ 60 70 80 سال عبادت کرنے والے۔ رب کا قرآن پھر بھی کہتا ہے میں نے تمہیں سب امتوں پر افضل قرار دیا، سب پر برتری عطا کی۔ اور سورہ نور کے اندر رب فرماتا ہے یہ شان میں آگے بھی عطا کرتا رہوں گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ دونوں جگہوں پہ شرط لگائی۔ کیا لگائی؟ فرمایا اخرجت للناس، تم لوگوں کو نکالو کدھر سے؟ برائی سے نیکی کی طرف۔ یہ امت مسلمہ کا اعزاز رب نے بیان کیا ہے۔ کس امت کو یہ اعزاز دے رہا ہوں تو کیوں؟ کہا پچھلی امتیں تھیں، انبیاء جاتے، امت گمراہ ہو جایا کرتی تھی، اپنی کتب کے اندر، صحیفوں کے اندر تبدیلی لے آتی۔ کہا اے حبیب کی امت، تجھے یہ اعزاز دے رہا ہوں، تجھے ان نوازشات سے نواز رہا ہوں، تمہیں یہ فضیلتیں دے رہا ہوں، سب امتوں پر افضل بنا رہا ہوں، لیکن کس لیے؟ کہا اس لیے تم ویسا نہیں کرو گے جیسے پچھلی امتیں کرتی رہیں کہ نبی گیا تو شریعت بدل ڈالو، دین بدل ڈالو، کتاب بدل ڈالو۔ کہا تم ایسا نہیں کرو گے، تم کتاب پر عمل کرو گے، نبی کے جانے کے بعد بھی عمل کرو گے، لوگوں کو برائی سے روکو گے، بھلائی کی طرف لے کر آؤ گے۔ فرمایا یہ شرط ہے 3، خود بھی عمل کرنا ہے، لوگوں کو بھی برائی سے روکنا ہے۔ آج اب ہم کہتے ہیں جی ہمیں کسی سے کیا غرض، ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے، ہم کسی کو کیوں روکے؟ مجھے بتائیے، رب کا قرآن کہتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، پھر بنو گے سب امتوں سے افضل۔ آج جب ہماری سوچ یہ بدلی، ہمیں کسی سے کیا غرض؟ تو پھر رب نے بھی کہا تمہیں یہ اعزاز عطا کیا تھا، تمہیں رعب عطا کیا تھا، کفار تمہارے نام سے بھی ڈرا کرتے تھے، آج تم نے نظریہ بدلا، تم نے سوچ بدل لی، کسی سے ہمیں کیا غرض؟ تو رب نے کہا پھر مجھے بھی تم سے کیا غرض؟ پھر جاؤ بھاڑ میں، گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاؤ، یا جنگلی جانوروں جیسا تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے۔ پھر رب نے کہا مجھے بھی کیا؟ پھر ذلیل ہو، پھر رسوا ہو، پھر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاؤ۔ اگر چاہتے ہو پھر سے وہ عروج ملے، پھر سے وہ مقام ملے، پھر سے وہ مرتبہ ملے، تو رب کا قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرو۔ کس پر؟ کہا عمل صالح کرو۔ سورہ نور ہے، آیت نمبر 55 ہے، رب کا قرآن ہے، کہتا ہے تمہیں وہ مقام دوبارہ لوٹا دوں گا، پھر سے مقام وہ عطا کروں گا، دنیا پر پھر سے وہ رعب اور دبدبہ عطا کروں گا، حکومت سلطنت پھر سے عطا کر دوں گا۔ شرط یہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہا کہ عمل صالح کرو، صالح عمل کرو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ کہا اگر یہ کرو گے، اگر پہلے سے اعزاز میں ہوگے تو اور نوازوں گا،
اگر خدا نہ خواستہ کمی کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے اگر ذلت میں چلے گئے، کہا اس فارمولے پر عمل کرنا، پھر سے عروج عطا کر دوں گا، پھر سے نواز دوں گا، پھر سے مقام اور مرتبہ دے دوں گا، تمہارا رعب اور دبدبہ پھر سے پیدا کر دوں گا۔ کہا اس کے لیے شرط وہی ہے، عمل صالح کرنے ہیں، نیک کام کرنے ہیں۔ آج جو امت کی صورتحال بنی ہوئی ہے، وقت بہت کم بچ گیا ہے۔ یہ میرے پاس کسی نے کہا تھا کہ میرے نبی علیہ السلام کو علم غیب نہیں، سرکار کو کیا پتہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ میں کہتا ہوں آؤ یہ حدیث مبارکہ سنو اور تمہیں پتہ چلے میرے نبی نے بیان کیا کیا کچھ کیا ہے، کہا کیا کیا کچھ ہے۔ تیری نظر خارزار شب میں گلاب تحریر کر چکی تھی، اجاڑ نیندوں کے خواب میں انقلاب تحریر کر چکی تھی۔ ارے میرے ذہن کے فلک پر جو سوال چمکے تو میں نے دیکھا، پیارے کریم آقا علیہ السلام کے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ میرے آقا تو آقا رہے، میرے آقا کے زمانے کی خاک نے بھی آج کے مسائل کا حل بتایا ہے۔ میرے آقا کے صحابہ نے سب کچھ بتایا۔ پیارے کریم آقا علیہ السلام کا صحابی حضرت ابو دردہ اور حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قبرص فتح ہوا، یہ البدایہ والنہایہ 7ویں جلد کے اندر موجود ہے۔ قبرص فتح ہوتا ہے، بہت بڑی فتح حاصل ہوتی ہے مسلمانوں کو۔ کیسی فتح ہوئی؟ اس فتح سے اتنا مال غنیمت آیا کہ مسجد نبوی شریف سونے جواہرات سے بھر گئی۔ وہاں کے کافروں کو مسلمانوں نے پنجروں کے اندر بند کر دیا، جیسے ہم جانوروں کو پنجرے کے اندر بند کرتے ہیں، ویسے مسلمانوں نے کافروں کو پنجروں کے اندر بند کیا، ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ اور جس وقت حضرت ابو دردہ اور جبیر بن نفیر قبرص میں داخل ہوئے، مسلمانوں کی یہ شان و شوکت دیکھی، حضرت ابو دردہ رونے لگ گئے۔ حضرت ابو دردہ رونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت جبیر بن نفیر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو دردہ کیا ہوا؟ وہی ہاگا تو تباہ ہو جائے، آج تو بڑا خوشی کا دن ہے، بڑا مسرت کا دن ہے، رب نے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت عطا کی، مقام اور مرتبہ عطا کیا، اتنی بڑی فتح سے نوازا ہے، اتنا مال غنیمت آیا، ہم نے کافروں کو پنجروں کے اندر آج بند کر دیا ہے، آج بڑا خوشی کا دن ہے۔ اور ابو دردہ تم روتے ہو، تم آنسو بہاتے ہو، تم غم کرتے ہو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، آج وہ جواب امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہے، ایک آئین کی، قانون کی، لا کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت ابو دردہ نے کیا کہا؟ کہا جبیر بن نفیر تم مجھے کہتے ہو کہ میں خوشی مناؤں، میں مسرت کروں، میں شادیانے بجاؤں کہ آج ہمیں فتح ملی ہے۔ کہا ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھو، ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی چیک کرو۔ فرمایا جن لوگوں کو آج ہم نے پنجروں کے اندر بند کر رکھا ہے، کہا یہ کیسی امت تھی؟ کہا ہذہ امت قاہرہ، کہا یہ سب سے بڑی مضبوط قوم تھی، کہا دنیا میں اس سے بڑی طاقتور قوم دنیا میں نہیں تھی، دنیا اس سے لڑنا تو دور کی بات، اس سے لڑائی کا سوچتی بھی نہیں تھی، اتنی پاورفل قوم تھی یہ، اتنی طاقتور قوم تھی۔ کہا کیا ہوا؟ آج ہم نے انہیں جانوروں کی طرح پنجروں کے اندر بند کر دیا ہے، آخر وجہ کیا بنی؟ صورتحال کیا ہوئی آخر؟ کتنی مضبوط قوم پنجروں میں بند۔ کہا کیا ہوا؟ کہا انہو لما ضیع امر اللہ، کہا انہوں نے رب کے حکم کی نافرمانی کی، کہا انہوں نے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اپنی من مانی کی، تو کیا ہوا؟ کہا آج ہم نے انہیں پنجروں کے اندر بند کر دیا۔ میں کہتا ہوں حضرت ابو دردہ کو
عراق کی سرزمین وہ انبیاء کی سرزمین کی لٹتی ہوئی عزت نظر آ رہی تھی۔ آگے جو جواب دیا حضرت ابو درداء نے وہ بتا رہا ہے، ابو درداء پاکستان کے مسلمانوں کی حالت دیکھ رہے تھے، فلسطین کے مسلمانوں کی حالت دیکھ رہے تھے، افغانستان، شام، لبنان، یمن کے مسلمانوں کی حالت دیکھ رہے تھے۔ تبھی پکارا حضرت ابو درداء نے، کہا انہوں نے رب کے حکم کو چھوڑا، ہم نے انہیں پنجروں میں بند کر دیا۔ کہا اللہ کی قسم مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے جو مجھے رلا رہا ہے، کہیں امت مسلمہ کی حالت بھی یہی نہ بن جائے، کہیں امت مسلمہ کو بھی اسی طرح پنجروں میں نہ بند کر دیا جائے، کہیں امت مسلمہ بھی اسی طرح گاجر اور مولی کی طرح کاٹ نہ دی جائے۔ کہا مجھے اس چیز کا خوف ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت ابو درداء نے وجہ کیا بتائی تھی؟ کہا انہو لما ضیع امر اللہ، انہوں نے رب کے حکم کی نافرمانی کی، رب کے حکم کی نافرمانی کی تو سپر پاور قوم جو امت قاہرہ تھی اسے ہم نے گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر پنجروں میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ کہا اگر امت مسلمہ نے بھی اگر رب کے فرامین کو چھوڑا، رب کے بگوڑے بنے، اگر دین اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا، کہا پھر اس کی حالت بھی یہی بنے گی، پھر یہی کچھ ہوگا۔ آج کیا ہو رہا ہے امت مسلمہ کے اندر؟ آج ہمارے وزیر اعظم پاکستان، میں انہیں سلام بھی کروں گا، ہم وہ نہیں جو صرف عداوتیں رکھیں، صرف دشمنیاں رکھیں۔ ہماری عداوت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے رب کے ہو کر رہو، پیار ہی پیار ملے گا، رب سے ہٹو گے تو پھر یہاں سے تلوار سے جواب ہی جواب ملے گا۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے چند دن پہلے اقوام متحدہ کے اندر تقریر کرتے ہوئے انڈیا کو بے نقاب کیا، ہم سلام کرتے ہیں۔ کشمیر کے مسلمانوں کی بات کی، ہم سلام کرتے ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی، ہم سلام کرتے ہیں۔ اسلام و فوبیا پہ بات کی، ہم سلام کرتے ہیں۔ ناموس رسالت پہ بات کی، ہم سلام کرتے ہیں۔ لیکن یہ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان تو نے صرف بات کی ہے، ہم منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر تجھے سلام کر رہے ہیں، لیکن اگر تیرا مزاج اسلامی ہوتا گفتگو کے اندر، تیرا لب و لہجہ اسلامی ہوتا گفتگو کے اندر، اگر تیرا لب و لہجہ وہ ہوتا جو یہ البدایہ و نہایہ کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی کا لکھا ہوا ہے، تیرا نظریہ اگر وہ ہوتا، تیرا روب اور دبدبہ اور انداز بیان اگر یہ ہوتا، یہ المستدرک کے اندر حضرت عمر فاروق کا لکھا ہوا ہے، تو پھر خدا کی قسم تو اندازہ لگا لے، ہم صرف سلام نہ کرتے، تیرے آگے بھی لڑتے، تیرے پیچھے بھی لڑتے، تیرے دائیں بھی لڑتے، تیرے بائیں بھی لڑتے، لیکن شرط یہ ہے تیرا انداز یہ ہوتا۔ آج تو اقوام متحدہ سے بھیک مانگتا ہے، آج تجھے سناؤں فرمان مصطفیٰ، یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یوشکم الامم تداعی علیکم کما تداعی الاکل الی قصعتها۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ، ایک زمانہ آئے گا، ایک دور آئے گا، کیا ہوگا؟ فرمایا یوشک الامم، فرمایا امم آ جائیں گی، قومیں آ جائیں گی، ایک قوم نہیں ہوگی، ایک ملک نہیں ہوگا، فرمایا ملک اکٹھے ہو جائیں گے، کفار اکٹھے ہو کر ایک فرنٹ بنا لیں گے، امم آ جائیں گی۔ آج اقوام متحدہ کو جدید عربی میں الامم المتحدہ کہا جاتا ہے۔
وہی نام جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، آج اسی بے ضمیر اور ڈاکو تنظیم کا نام بھی اقوام متحدہ میرے نبی پہلے بتا کر گئے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اقوام متحدہ بنے گی، ہوگا کیا؟ فرمایا حالت یہ کریں گے مسلمانوں کی کہ جیسے بھوکے ہوں، چند بھوکے ہوں، ان کے سامنے ایک پلیٹ کے اندر کوئی چیز رکھ دی جائے تو فرمایا چند دن کے بھوکے ان کی تعداد بھی کچھ ہو، فرمایا جیسے وہ دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکنے سے پہلے پلیٹ خالی کر دیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کفار جو اکٹھے ہوں گے، وہ جو قومیں اکٹھی ہوں گی، وہ جو اقوام متحدہ بنے گی، کرے گی کیا؟ فرمایا جیسے بھوکے پلیٹ پر جھپٹتے ہیں، فرمایا وہ اقوام متحدہ ویسے مسلمانوں پر جھپٹے گی۔ فرمایا جیسے وہ دیکھتے دیکھتے پلیٹ خالی کر دیتے ہیں، فرمایا ایسے ہی ساری قومیں، سارے کفار اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر ایسے پلٹیں گے، ایسے جھپٹیں گے کہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، فرمایا کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد ہم سے بھی کم ہوگی، کام تھوڑے سے ہیں، جس طرف جاتے ہیں کافروں کی صفوں کی صفیں اڑا دیتے ہیں۔ کافروں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ اس وقت مسلمان ہم سے بھی کم ہو جائیں گے، جو کافر ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا میرے آقا بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا بلکہ اس دن وہ بہت زیادہ ہوں گے، تعداد کے حساب سے فرمایا کثیر ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ تعداد میں ہم سے بھی زیادہ اور کفار ان پر جھپٹ پڑے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں ان میں ایک مسئلہ ہو جائے گا، ایک بیماری آ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بیماری ہوگی؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فی قلوبکم الوہن، فرمایا ان کے دلوں میں وہن آ جائے گا، یہ وہن کی بیماری ان کے دلوں کو لگ جائے گی۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ وہن کی بیماری اتنی بڑی کون سی بیماری ہے جو امت مسلمہ کو اس قدر مٹی کا ڈھیر کر دے گی؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا دنیا کی محبت آ جائے گی، ان کے دلوں کی آرزو ہوگی، یہ خواہش ہوگی کاش چند سال اور رہ لوں، یہ فلاں پلاٹ بھی خرید لوں، یہ فلاں پلازا بن رہا ہے میرا، یہ مکمل ہو جائے، پھر چاہے چلو بہت آ جائے، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں یہ بڑے ہو جائیں، ان کے مستقبل کے لیے کچھ کر لوں، پھر چاہے موت آ جائے۔ فرمایا مسلمان مرنا پسند نہیں کرے گا، دنیا کی محبت آ جائے گی، دنیا کے پیچھے دوڑ پڑے گا۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، کہاں موت سے نفرت کرے گا، جہاد کو چھوڑ دے گا، امن کا راہ گالپے گا۔ فرمائے جس وقت یہ دو چیزیں آئیں گی، دنیا کی محبت، امن کا دل دادا بنے گا، فرمایا پھر اقوام میں متحدہ بنے گی، پھر مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹے گی۔ تو آج میں کہنا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے کہ جس اقوام متحدہ سے تم بھیک مانگ رہے ہو، وہ اقوام متحدہ مسلمانوں کا خون نچوڑنے کے لیے بنی ہے، یہ میرے رب مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اگر تجھے چاہیے راحت، اگر تجھے چاہیے سکون، اگر تجھے چاہیے ملک کے اندر امن، اگر تجھے چاہیے ملک کی معیشت اعلیٰ، اگر تجھے چاہیے ملک کا وقار، اگر تجھے چاہیے پاکستان کی عزت عظمت، تو پھر اقوام متحدہ کی طرف نہ دیکھ، پھر مکین گنبد خضرا کی طرف دیکھ، پھر جو بھیک تو اقوام متحدہ سے مانگ رہا ہے وہ مکین گنبد خضرا سے مانگ۔ میرے آقا فرماتے انما انا قاسم، بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود، فرمائے انما انا قاسم، کہ بانٹنے والا تو میں ہوں، جب عطا کرنے والے میرے مصطفیٰ ہیں، تو پھر اقوام متحدہ سے کون سی نظریں لگائی جا رہی ہیں؟
آج واشنگٹن کے علاوہ ہمیں مدینے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی کا وہ انداز، آج اس نے گستاخوں کو پکارا بڑے پیارے لہجے میں کہتا ہوں پڑھ صلاح الدین ایوبی کا انداز۔ جس وقت صلاح الدین ایوبی بیمار پڑا، آج پاکستان بیمار ہے نا، آج پاکستان تباہ ہو چکا، ادھر صلاح الدین ایوبی بیمار پڑا تھا، حالت نہیں تھی، چل نہیں سکتا تھا۔ یہ ابن کثیر کے اندر وہ بھی موجود ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ جب چل نہ سکتا تھا، حکومت جانے لگی، صلاح الدین ایوبی نے نظر مانی، منت مانی، کہا اگر میرا رب اگر مجھے صحت عطا کرے تو کیا کروں گا؟ کہا اس گستاخ کو قتل کروں گا، کہا اس گستاخ کو قتل کروں گا جس انگریز عیسائی گستاخ نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے قافلے کو پکڑتے ہوئے کہا این محمدکم ینصرکم، کہاں ہے تمہارے محمد، پکارو انہیں مدد کے لیے۔ کہا جس انگریز نے یہ کہا تھا اپنے محمد کو پکارو تمہاری مدد کرے، کہا اگر رب نے مجھے صحت عطا کی تو اس کو میں قتل کروں گا۔ پھر میرے رب نے صحت عطا کی، وہ تندرست ہوا، پھر کیا ہوا؟ پھر صلاح الدین ایوبی نے جنگ لڑی، اس گورنر کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے ساتھ سبھی کو چھوڑا، کہا تو بھی چلا جا، تجھے بھی معافی ہے، جا تو بھی جا، تو بھی جا، تو بھی جا۔ لیکن جب وہ آیا نا وہ گورنر، وہ برنس جس وقت سامنے آیا، صلاح الدین ایوبی نے یہ نہیں کہا کہ جی ایسی باتیں نہیں کرتے، حالات بڑے خراب ہیں، یہ ایسی باتیں نہیں کرتے، ہمارے نبی ہیں، ہمارے دلوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم سب ایسے بات کرتے ہیں نا جی ہمارے دلوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیا کہا؟ کہا تو ہے نا وہ جس نے کہا تھا این محمدکم، کہاں ہے تمہارے محمد کا؟ تو نے کہا تھا نا، کہا یہ محمد عربی کا غلام آیا ہے، کہا میں ہوں محمد عربی کا غلام، کہا جہاں غلام موجود ہوں وہاں آقا کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہا میں آ گیا ہوں۔ اور صلاح الدین ایوبی نے اس کا سر تن سے جدا کیا اور دنیا کو بتایا کہ گستاخوں سے بات ایسے کی جاتی ہے، جب مشکلات آئیں تو پھر حل ایسے لی جاتی ہے، یہ منتیں مانی جاتی ہیں کہ مولا ملک بہتر کر، ہم گستاخوں کا صفایا کریں گے۔ اور پھر آخری بات کر کے وقت بہت ہو گیا، گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کیا ہے، دین اسلام چاہتا کیا ہے کہ انداز اپنایا کیا جائے؟ یہ تو کوئی کہے گا صلاح الدین ایوبی ہے، صحابہ سے دکھاؤ، میں کہتا ہوں آؤ صحابہ سے دیکھو، یہ بحرین کا علاقہ ہے، عمر فاروق کا دور حکومت ہے، وہ عمر جو یہ کہتا ہے دریائے نیل کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا، جو کتے کے مرنے پر جواب دہ ہے۔ اسی عمر کے زمانے میں چند چھوٹے چھوٹے بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچے 8 10 سال کے بچے گراؤنڈ کے اندر بحرین کے علاقے میں ہاکی کھیل رہے تھے، ہاکی کھیل رہے تھے، کنڈی نما چھڑیاں تھی جیسے آج ہاکی ہوتی ہے، ویسی چھڑیوں کے ساتھ وہ گیند سے کھیل رہے تھے۔ کیا ہوا؟ گراؤنڈ کے اندر ایک عیسائی پادری بھی بیٹھا ہوا تھا، کھیلتے کھیلتے گیند ہاکی جو ہے وہ ذرا تیز لگی، گیند اچھلی، سامنے بیٹھے پادری کے سینے پہ جا کر گیند لگتی ہے، پادری نے گیند اٹھا لی، پکڑ لی، بچے پہنچتے ہیں پادری کے پاس اور جا کر کہتے ہیں ہمیں گیند واپس کر دو، وہ پادری گیند دینے سے انکار کرتا ہے، گیند دینے سے انکار کرتا ہے۔ اب ذرا اپنا عقیدہ بھی دیکھیے اور رشک کیجئے، رب نے ہمیں وہ عقیدہ عطا کیا جو عقیدہ عمر کا تھا اور عمر کے زمانہ میں صحابہ کا تھا۔
جب بیعت نہ بنی، پیار سے عیسائی نے گیند نہ دی تو کیا ہوا؟ بچوں نے کہا سالتو کا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ہم تمہیں اپنے نبی علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ بچوں کا عقیدہ تھا جب بھی مشکل پیش ہے نبی کا وسیلہ پیش کرو، مشکل حل ہو جائے گی۔ کہا نبی کا وسیلہ دیتے ہیں، گیند واپس کر دے۔ آگے سے پادری تھا، اس نے جب ہمارے نبی علیہ السلام کا نام سنا آگ بگولا ہوا، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کر دی، نازیبا جملہ بول دیا۔ اب زمانہ کس کا ہے؟ عمر کا۔ عدالت کس کی ہے؟ عمر کی۔ کوئی اس میں رعایت ہو سکتی ہے گستاخ کے لیے؟ بچوں کو چاہیے تھا نا عمر کے پاس جاتے، عدالت سے رجوع کرتے کہ عمر ہماری گیند اس نے پکڑی، ہم نے مانگی نہیں دی، حضور کا وسیلہ دی، اس نے گستاخی کی، لہٰذا اس پر کیس چلاؤ، گستاخ رسول سے قتل کرو۔ بچوں نے کہا نہ، بحرین سے چلیں، مدینے میں پہنچیں، وقت لگ جائے گا۔ کہا گستاخ کو ایک سانس کی بھی مہلت ملے؟ کہا نہ یہ ہم سے نہ ہوگا۔ وہی جو چھڑیاں اٹھائی تھی نا بچوں نے، بس نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اتنا مارا اس پادری کو کہ واصل جہنم ہو گیا۔ پادری مر گیا ہے، عمر کی عدالت میں مرا ہے، کیس عمر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے ماننے والے عمر کے پاس پہنچے اور جا کر کہا عمر بڑا دل و انصاف کا چرچا کرتا ہے، بڑے دعوے کرتا ہے، دریائے نیل کے کنارے کتا بھی مر گیا پیاسا تو اس کا جواب دے عمر ہوگا۔ کہا کتے کا حساب بعد میں دینا، ہمارا بندہ مر گیا ہے، بندے کا بدلہ لے کر دو، قصاص لے کر دو۔ عمر نے کہا اچھا، کہاں؟ بچوں کو بلایا گیا عدالت میں۔ عمر نے بچوں سے پوچھا کیوں مارا؟ بچوں نے سارا واقعہ بتایا، اس طرح بات ہوئی، اس طرح معاملہ ہوا، گستاخی کی، ہم نے مار دیا۔ اقرار جرم ہو گیا ہے، ہو گیا نا اقرار۔ اب کیا فیصلہ بنتا ہے؟ عمر کہتا ہے اس کے بدلے میں تمہیں قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے میں تم سے قصاص لیا جائے گا۔ یہ زیادہ چل اتنا کہتے ہیں کہ شریعت مصطفی کے اندر گستاخ کی سزا قتل ہے، تم نے قتل کر دیا، معاملہ حل ہو گیا، خون رہ گیا، بس بات ختم۔ نہ عمر نے یہ جواب نہ دیا۔ راوی کہتا ہے، فرماتا ہے اللہ کی قسم، جس وقت بچوں نے یہ جواب دیا کس نے گستاخی کی، ہم نے مار دیا، فرماتے ہیں عمر اتنے خوش ہوئے، عمر اتنے خوش ہوئے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم عمر نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی، کبھی عمر کو ہم نے خوش نہیں دیکھا جتنا خوش آج دیکھا۔ عمر اتنا خوش ہوا کہ میری سلطنت میں چھوٹے چھوٹے بچوں میں اتنا عشق رسول کہ گستاخ کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کر دیں۔ فرمائے اتنے خوش ہوئے، پوری زندگی اتنا خوش نہیں ہوئے تھے۔ آگے فیصلہ کیا فرمایا؟ فرمایا الآن عز الاسلام، فرمایا اللہ کی قسم میں نے آدھی دنیا سے زائد فتح کر رکھی ہے۔ کہا اسلام غالب نہیں آیا تھا، آدھی دنیا فتح کی، کیسر و کسرا فتح کیے، بڑی بڑی سپر پاوریں میں نے فتح کی۔ کہا اس وقت اسلام غالب نہیں آیا، کہا اب اسلام غالب آیا ہے۔ کہا جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی دین پر کمپرومائز نہیں کرتے، جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی ناموس رسالت پر جان کو فدا کرتے ہیں، جب چھوٹے چھوٹے بچے بھی اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے ہمارا دل دکھتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا جواب ہماری تلوار دے گی۔ کہا جب یہ حالت ہے، کہا اسلام اب غالب آیا، اسلام اب غالب آیا ہے۔ آج یہ مزاج اپنانے کی ضرورت ہے، یہ مزاج اور یہ انداز اپنانے کی حاجت ہے۔ جب یہ انداز ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر رب سطوتیں عطا کرتا ہے، پھر رب عروج عطا کرتا ہے، پھر عزتیں عطا کرتا ہے، پھر دنیا میں روب ہوتا ہے، دبدبہ ہوتا ہے، کوئی کھا نہیں جاتا کسی کو، صرف ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب
تم نے باتیں کی اچھی کی، ہم نے تجھے سلوٹ بھی کیا منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر، لیکن اگر تیرا انداز ہوتا یہ تو خدا کی قسم ہے آج تو دنیا کا سپر پاور بن چکا ہوتا، آج تیری حالت بدل چکی ہوتی۔ آئندہ سے اپنا نظریہ بنا لے، گستاخی رسول سے ہمارا دل نہیں دکھتا، ہماری جان جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ پر جب ظلم و ستم ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا دنیا کے ایک کونے میں ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے، فرمایا دوسرے کونے میں دوسرا مسلمان تڑپ اٹھتا ہے۔ سرکار نے فرمایا وہ تڑپتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہو پھر سے عروج ملے، پھر سے سطوت ملے، پھر سے مقام اور مرتبہ ملے، تو یہ ساری کتب یہ بتا رہی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ، رب کا فرمان، پہلے نمبر پر عمل صالح کرو۔ یہ نہ کہو حالات بڑے خراب ہیں، کاروبار میں بیٹھا ہوا ہوں، دکان بند کر کے کیسے جاؤں؟ کہا نا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا، فرمایا جب جمعے کی پہلی اذان ہو دوڑ کر آ مسجد کی طرف، چل کر نہیں، آرام سے نہیں آنا، کہا دوڑ لگا کے آ۔ پہلے نمبر پر رب کا قرآن کہتا ہے عمل صالح کر، دوسرے نمبر پر کہا خود نہیں کرنا، فقط لوگوں کو بھی عمل صالح کی دعوت دے۔ تیسرے نمبر پر کہا صرف عمل صالح کی بات نہیں کرنی، برائی سے روکنا بھی ہے، یہ نہیں کہنا مجھے کیا، کوئی کیا کر رہا ہے، کہا نا تجھے کیوں نہ ہو، تو ارے مسلمان بھائی ہے وہ، تجھے فرق پڑنا چاہیے، کہا اسے برائی سے روک۔ یہ تین طریقے رب کے قرآن نے بتائے۔ چوتھا طریقہ مصطفیٰ نے بتایا، دنیا کی محبت کو چھوڑ دے، رب سے محبت کر، اس کے حبیب سے محبت کر، دین اسلام پر چل۔ پھر رب کا قرآن کہتا ہے وہ عروج پھر سے عطا کروں گا، سورہ نور آیت 55 گواہ ہے۔ کہا جیسے پہلے تیرا روب تھا نا، کہا وہ پھر سے عطا کروں گا، میں رب کی گارنٹی ہے، شرط یہی ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ کام کر۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، آج جو وطن عزیز پاکستان کی حالت ہو یا ورال امت مسلمہ کی حالت ہو، آج امت مسلمہ چکی کے اندر جو پیسی جا رہی ہے، اس کی یہی تین وجوہات ہیں، چار۔ اگر اس پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اپنی ذات سے آج سے تہیہ کر لیں، وعدہ کر لیں کہ مولا آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرے نافرمانی والے کام نہیں ہوں گے، آج سے وہ کریں گے جو تو کہے گا، آج سے وہ کریں گے جو تیرا مصطفیٰ کہے گا۔ اپنی ذات سے شروع کریں، گارنٹی میں دیتا ہوں 1 سال عمل آپ کریں، زیادہ لمبا چوڑا عرصے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف 1 سال عمل کر کے دیکھیں۔ آپ میں سے ہر شخص اپنے گھر سے شروع کریں، سال کے بعد دیکھیے گا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں بدل چکی ہوگی، شرط یہ ہے کہ کوئی عمل بھی کرے تو ہی نا۔ اقبال نے کہا تھا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج جب ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑا، پھر ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی۔ اگر عروج چاہیے، مقام اور مرتبہ چاہیے، قرآن کے دامن کو تھامیں، مصطفیٰ کریم کے دامن کو تھامیں، سارا عروج پھر سے ملے گا۔ دعائے خالق کے کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔